صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، کردار میں تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ پروردگار جب کبھی تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا ہے اس جوان کو دیکھ لیتا، یہ کہہ کے رخصت کیا۔ علی اکبر میدان کو چلے ذرا سا پلٹ کے دیکھا، پیچھے بوڑھا باپ چلا آ رہا ہے۔ کہا بابا ابھی تو آپ نے مجھے رخصت کیا۔ کہا بیٹا تم نہیں جا رہے ہو، میری جان جا رہی ہے۔ بیٹا تم صاحب اولاد نہیں ہو، اگر صاحب اولاد ہوتے تو اس غم کو سمجھتے۔ علی اکبر گئے میدان کو، خوب لڑے، آخر گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز دی، بابا بیٹے کا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، اب کچھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن حسین گرتے ہوئے، سنبھلتے ہوئے، کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے، پکارتے جاتے، آئینہ آئینہ ولدی، آئینہ آئینہ ولدی، بیٹا کدھر ہو، آواز دو، باپ کو دکھائی نہیں دے رہا۔ پہنچے بیٹے کے سرانے پہنچے، سر رکھا زانوں پہ، علی اکبر ہم آ گئے، بابا بہت شکریہ، بابا بہت شکریہ۔ بیٹا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ بابا میں بہت پیاسا تھا نا، میں نے آپ سے پانی مانگا تھا نا، بابا میری پیاس بجھ گئی۔ کہا بیٹا کیوں نہ ساقی کوثر کے نواسے ہو، کچھ اور کہنا چاہتے ہو؟ علی اکبر نے ہاں کہی، لیکن علی اکبر کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ حسین اپنے کانوں کو علی اکبر کے منہ کے قریب لے گئے، نہیں معلوم جوان بیٹے نے کیا کہا۔ حسین چیخ مار کے رو دیے۔ کسی نے میرے چوتھے امام سے پوچھا آخری وقت میں بیٹے نے کیا کہا تھا باپ سے؟ کہ دنیا کا دستور ہے باپ بیٹے سے وصیت کرتا ہے، یا بیٹا باپ سے وصیت کر رہا تھا، اور وصیت بھی یہ، بابا میری ماں غیر قبیلے کی ہے، میری ماں کے پردے کا کیا ہوگا؟ جزاکم اللہ۔ علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل تھا، علی اکبر سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ کہا بیٹا یہ ہاتھ ہٹاؤ۔ کہا بابا نہیں، بیٹا ہٹاؤ، کیا بات ہے؟ بابا کچھ نہیں۔ کہا نہیں کچھ تو ہے۔ حسین نے علی اکبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ ہٹایا، دیکھا سینے میں برچھی کا پھل ہے۔ ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ سے برچھی کا پھل پکڑا، یا علی یا علی یا علی کہتے ہیں۔ علی اکبر نے دم توڑ دیا، اب اکیلے جوان بیٹے کا لاشا ہے، اور ادھر تنہا بوڑھا باپ ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے آستینیں چڑھائی، بیٹے کا لاشا اٹھانا چاہا، لیکن اٹھا کے ایک مرتبہ خاک پہ رکھ دیا۔ بیٹا معاف کرنا، اس حالت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھوپھی نکل آئی ہے، دوڑے زینب یہ کیا کیا؟ ابھی میں زندہ ہوں۔ کہا بھیا یہ سمجھ کے نکلی تھی اکیلے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھے۔ آپ نے گریہ کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، ہو سکے تو کبھی اس حقیر کے لیے دعا کر لیجئے، اس حقیر کے لیے دعا کر لیجئے کہ میرا دم نکلے تو اسی طرح سے منبر سے مصائب بڑھتے ہوئے نکلے۔ علی اکبر کا لاشا
اکیلے بوڑھے باپ نے اٹھانا چاہا، لاشا اٹھ نہ سکا، کبھی اٹھاتے کبھی رکھ دیتے، کبھی اٹھاتے کبھی رکھ دیتے۔ ایک مرتبہ آواز دی، بچوں آؤ میری مدد کرو، علی اکبر کا لاشا ہے، اکیلا بوڑھا باپ۔ اب حسین کے گلشن پہ ایک ہی پھول رہ گیا ہے، اس کا نام ہے علی اصغر۔ 6 ماہ کا بچہ، رباب کا چاند علی اصغر، 6 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا کم سن بچہ لے آئے میدان میں، لائے نہیں، علی اصغر ضد کر کے خود آئے ہیں، جھولے سے اپنے آپ کو گرا دیا ہے۔ حسین آ گئے، لائے علی اصغر کو، قوم کے سامنے لائے، ابا ہٹائی، تمہاری نگاہوں میں میرا کوئی قصور ہے؟ تو میرا بچہ تو بے قصور ہے، میرا یہ بچہ تو بے قصور ہے، 3 دن سے اس کے حلق میں قطرہ پانی کا نہیں گیا، تم میں کیا کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ اشکی آموں پھیر کے رونے لگے، حسین کیا کرے؟ ادھر ابن سعد نے حرملہ سے کہا، حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حرملہ نے سے شعبہ تیر نکالا، کمان میں جوڑا، بچے کے گلے کو نشانہ بنایا، تیر رہا ہوا، بچے کے گلے کو میں لگا، فانقلب الصبی علی ید ابی، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ تڑپ کے رہ گیا۔ بچہ تڑپ کے رہ گیا، 6 ماہ کا بچہ تھا۔ اور سنو عزادارو، کربلا میں حسین نے ایک ہی قبر بنائی ہے، سنیں، ایک ہی قبر بنائی ہے، وہ 6 ماہ کے بچے کی قبر تھی۔ خیمے سے ماں کو لے آئے، رباب آخری دیدار کر لے، آجا تیرے سامنے تیرے بچے کو دفن کر دیتے۔ ذوالفقار سے قبر کھودی، قبر تیار ہوئی، کہ رباب آخری بار دیکھ لے بچے کو۔ ماں نے بچے کو آخری بار دیکھا، کہا لا ہمارے حوالے کر، بچے کو لیا، قبر کے حوالے کیا، یہ کہہ کر اے زمین کربلا میری امانت سے ہوشیار، میری امانت سے ہوشیار، بیٹا اکیلے نہیں رہو گے، میں بھی آ رہا ہوں، ایک قبر بنا لی نا، ایک قبر بنا لی۔ ماں مطمئن ہو گئی، میرا بچہ دفن تو ہو گیا۔ 12 محرم کو جب ماں اسیر ہوئی، ماں نے دیکھا نیزوں پہ شہداء کے سر ہیں، ماں مطمئن تھی، میرا بچہ تو دفن ہو گیا ہے، ایک مرتبہ دیکھا، ایک نیزے پہ ایک چھوٹا سا سر ہے، کہا میرے لال تم تو دفن ہو گئے تھے، تمہارا سر نیزے۔ اب حسین کا دامن خالی ہے، آئے خیمے میں آئے، رخصت آخر کے لیے آئے، بیویوں کو الوداع کہنے آئے، اے رقیہ، اے ام کلثوم، اے زینب، اے سکینہ، تم سب کو میرا آخری سلام۔ بیویوں نے روکے، کہا آقا کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ کہا خدا کے حوالے کیا، عابد بیمار کے سرانے آئے، بیٹے کا بازو ہلایا،
بیٹے نے آنکھیں کھولی، بیمار بیٹے نے کہا بیٹا خدا حافظ۔ بابا کیا ارادہ ہے؟ کہا مقتل کو جا رہے ہیں بیٹا، خدا حافظ۔ یہ بیویاں تمہارے حوالے، یہ بچے تمہارے حوالے، یہ امانتیں تمہارے حوالے۔ بیٹا صبر و سکون کے ساتھ منزلیں طے کرتے ہوئے کوفہ و شام سے گزرنا۔ بیٹا خدا حافظ، یہ اسرار امامت بھی تمہارے حوالے کر رہے ہیں۔ اور دیکھو بیٹا مدینے جانا، میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا، میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا، جب کبھی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کبھی تم پر کوئی مصیبت آئے میری مصیبت کو یاد کر لینا۔ اور اے دوستو میں نے بہت یاد کیا تم کو جب ہاتھوں پہ 6 ماہ کے بچے کو لیے ہوئے سوال آپ کر رہا تھا، کسی نے پانی نہیں پلایا تیر مار۔ حسین آخری وقت نہیں بھولے آپ کو۔ آپ نے دیکھا یہ سبیلیں کیوں لگتی ہیں، کیوں لگتی ہیں؟ خدا حافظ بیٹا۔ عابد بیمار نے کہا پھپھی اماں ذرا مجھے سہارا دیجئے۔ عابد بیمار نے اٹھنا چاہا، کہا مجھے عصا دیجئے، عصا کا سہارا لیا۔ حسین نے پوچھا بیٹا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا بابا آپ نہیں جائیں گے، میں جاؤں گا۔ کہا نہیں بیٹا رکو، تمہیں کہیں اور جانا ہے، تمہیں کہیں اور جانا ہے، تمہیں کوفہ جانا ہے، تمہیں شام جانا ہے، تمہیں بازاروں میں جانا ہے، تمہیں درباروں میں جانا ہے۔ خیمے سے نکلے، گھوڑے پہ سوار ہونا چاہا، لیکن پلٹ کے دیکھا ہے کوئی میری سواری کا لانے والا، ہے کوئی میری سواری کا لانے والا۔ خیمے سے آواز آئی بھیا یہ بہن حاضر ہے، یہ بہن حاضر ہے۔ کہا نہیں بہن خیمے میں رہو، خیمے میں رہو۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ کہا چل نانا کے گھوڑے، چل نانا کے گھوڑے۔ گھوڑا چلا نہیں۔